اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو عطف کے اقسام میں تھی۔ عطف کی انہوں نے کہا کہ 3 اقسام ہیں: عطف بر لفظ، عطف بر محل، عطف بر توہم۔ عطف بر توہم کے کل بھی 1-2 مثال آپ نے پڑھے، آج بھی پھر گویا کہ اسی بحث کو جاری رکھ رہے ہیں۔ حالانکہ کل تنبیہ کا موٹا لفظ دیکھ کے میں نے بھی سمجھا تھا کہ عطف بر توہم کی بات ختم ہو گئی، پھر آج 3-4 مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت میں شعر میں بھی عطف بر توہم ہے، تو اس حوالے سے آج بھی ہم عطف توہم کو ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ مثالیں ہیں، کتاب میں ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آج پھر وہ باہر کی گفتگو کو زیادہ ٹائم دیا تو خلاصہ زیادہ نہیں بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنبیہ، خبردار ہونا، من العطف علی المعنی، معنی سے مراد آپ توہم لیں، ٹھیک ہے؟ عطف بر توہم میں سے علی قول البصریین، تمام عرب اور نحات کے مطابق نہیں، بصرے والوں کے قول کے مطابق عطف بر توہم میں سے ہے نحو لألزمنک او تقضینیک۔ اس کا اگر آسان ترجمہ کریں، میں تمہیں باندھ کر رکھوں گا جب تک تو مجھے حق ادا نہیں کرے گا، یعنی میرا قرضہ دو تو میں چھوڑوں گا۔ ذاکر صاحب کو بھی ہم مدرسے سے چھوڑیں گے، مدرسے کا جو 4 دن کھائے وہ یہاں جمع کرے، ٹھیک؟ ہم نے او حرف عطف کو دیکھا، اس کے بعد فعل مضارع کو دیکھا جو منصوب ہے، جبکہ اس پر کوئی عامل نصب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ما قبل اگر کسی چیز پر عطف ہو تو ما قبل بھی کوئی منصوب تو نہیں ہے۔ لألزمنک، فتح الگ چیز ہے، نصب الگ چیز ہے۔ فتح حرکت ہوتی ہے، نصب حالت ہوتی ہے۔ لألزمنک اس میں جو ہے کیا ہے جناب، نون کی وجہ سے لام الفعل کو میں نے فتح دے دی ہے، لیکن یہ منصوب نہیں ہے۔ اذ نصبو عند البصریین، عندہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ بصرے والوں کی طرف، اس لیے کہ بصرے والوں کے نزدیک یہ جو تقدیر کو نصب دی گئی ہے بے اضمار ان کو تقدیر میں رکھا ہے۔ وَأَنْ وَالْفِعْلُ فِي تَعْوِيلِ الْمَصْدَرِ، اور پھر ان اپنے فعل کے ساتھ مل کر کس میں جائے گی؟ تعویل مصدر میں جائے گی۔ تو پھر ہم اس کو کس پر عطف کریں گے؟ چلے مصدر بھی بنا لیا، معطوف علی مصدر متوہم، ہم اس کو عطف کریں گے ایک مصدر متوہم پر، یعنی گویا کہ لألزمن کو بھی ہم تعویل مصدر میں لے جائیں گے، اس کو لزوم کی معنی میں لیں گے اور تقضیہ کو پھر قضا کی معنی میں لیں گے، تو مصدر کا عطف ہوا مصدر پر، ٹھیک؟ اے لیکونن لزوم منی، یعنی ضرور بضرور میری طرف سے لازم ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیا لازم ہوگا؟ کہ میں تمہیں قابو میں رکھوں، او قضاء منک لحقی، دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوگا، یا میں تمہیں مضبوطی سے رکھوں یا یہ کہ تم مجھے حق ادا کر دو، ٹھیک ہے؟ منہو کی ضمیر بیٹا پھر کہاں جائے گی؟ عطف بر توہم، عطف بر توہم میں سے ہے یہ قول، یہ قول کس کا ہے بیٹا؟ اللہ کا۔ تقاتلونہم، تم ان کو قتل کرتے ہو، او یسلمو۔ اب تقاتلون کون سا سیگا ذیشان صاحب؟ میں نے پھر فعل مضارع کون سا کہا یا کس کا کہا؟ کون سا؟ ہاں یار اس کو کیا کون سمجھائے؟ دماغ کو کہاں بھیج کے جسم کو یہاں بٹھایا، دماغ ٹھنڈولا یار گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں کس کا اور کون سا فرق ہے؟ یہ کون جا رہا ہے؟ ہم کہیں گے ذیشان۔ یہ کس کا جا رہا ہے؟ تو ذیشان نہیں بلکہ آپ کے باپ کا نام لیں گے، یہ اس کا جا رہا ہے۔ یہ کون سا سیگا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے۔ کس کا سیگا ہے؟ آپ کہیں گے فعل مضارع کا سیگا ہے۔ اب یسلمو کو نون اعرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نون اعرابی کہاں گئی؟ فرماتے ہیں کوئی عامل نصب بھی نہیں ہے، کوئی عامل جزم بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ یسلم کو بغیر نون کے تمام قاریوں نے نہیں پڑھا ذاکر صاحب، بلکہ فی قراءت ابی
उबय एक कारी है, वो इसको युस्लिमू पढ़ते बेहज़्फ़ नून, उसने नून एराबी को इससे गिरा दिया है। वह अम्मा क़िराअतुल जमहूर बिनून फ़बिलअत्फ़ अला लफ़्ज़ तुक़ातिलून, लेकिन जमहूर इसको युस्लिमून पढ़ते हैं। जब युस्लिमून पढ़ेंगे तो फिर इसको अतफ़ करेंगे किस पर? तुक़ातिलून पर। फिर ये अतफ़ भी कौन सी होगी? अतफ़ बर लफ्ज़, लफ्ज़ बर लफ्ज़। ठीक। औ अलल क़त्अ, या जमहूर के मुताबिक हम युस्लिमून को अतफ़ नहीं करेंगे तुक़ातिलून पे, बल्कि क़त्अ अनल अतफ़ करेंगे। फिर क्या करेंगे? यानी गोया कि एक जुमले मुस्तनफ़ा कर लेंगे। हम युस्लिमून, हम मुब्तदा, युस्लिमून उसकी ख़बर, बेतक़दीर औ हम युस्लिमून। व मिस्लुहु, अब मिस्लुहु की ज़मीर कहाँ पलटाएंगे? उस कौल बसरी वालों की तरफ पलटे तो भी ठीक है, मिस्ल कौल खुदा। जैसे ये आयत हमने पढ़ी इस तरीके से है, मा तातीना फ़तुहद्दिसना, तुम हमारे पास आते ही नहीं हो तो फिर बातें कैसे बताओगे? यानी ज़ीशान साहब तो भाई फारिग नहीं है ना, खिताबत में मसरूफ़ है। बिनस्ब, कहते हैं तो हदीस को क्या दे के पढ़े हैं? नस्ब। जब नस्ब देंगे तो फ़ा को कौन सा मानेंगे? फ़ाए आतिफ़ा। इसको हमने किस पर अतफ़ किया? तातीना पे। ठीक है भाई, तातीना तो मंसूब नहीं है भाई, तवहुम का बाब किसने बंद किया है? हो अय मा यकूनो मिनक इत्यानुन व हदीसुन, तुम्हारी तरफ से आना नहीं होता है, वो हदीसुन, तो फिर बोलना कहाँ से होगा? यानी न आना है न बोलना है। एक तर्जुमा है कि दोनों की नफ़ी करेंगे, आने की भी नफ़ी, बोलने की भी नफ़ी। अब वो तातीना को भी ताविल मस्तर में ले जाएंगे तो इत्यान की माना में हो जाएगा। यानी कि क्या हम तातीना से पहले अन को तकदीर में रखेंगे, उस अन ने तातीना को जो है कि नस्ब दी तवहम के मुताबिक हो। वो माना हादा, कहती ये जो हमने तातीना को ताविल मस्तर में ले गए, इसकी माना क्या है? इसकी माना ये नफ़ीउल इत्यान, आने की नफ़ी है। नतीजा क्या होगा? फ़यंतफ़िल हदीसो, फिर बोलना भी जो है क्या वो मुंतफ़ी हो जाएगा। अय मा तातीना, यानी तुम हमारे पास आते नहीं हो, फ़कैफ़ तुहद्दिसुना, फिर कैसे हमारे साथ बात करोगे? और नफ़ीउल हदीस फ़क़त, या कहते हैं कि आप दोनों जुमलों की नफ़ी नहीं करें, सिर्फ बोलने की नफ़ी करें। हत्ता का नौकील, हत्ता के ये कहा गया मा तातीना मुहदिसन, तुम हमारे पास आते हो लेकिन बोलते नहीं हो। मुहदिसन को बेटा हाल माने किसका? तातीना की जो है क्या है वो फ़ाइल का। मा तातीना मुहदिसन, इसका तर्जुमा ये तुम हमारे पास बोलते हुए नहीं आते हो। इसका मतलब क्या है? आते हो या नहीं आते हो? आते हो। मैं असल में कहता हूँ तुम हमारे पास सेब लेते हुए नहीं आते। क्या मतलब? आते हो या नहीं आते हो? हाँ क्या? लेकिन हाँ, अब मजलिस पढ़ता है, सेब नहीं खिलाता। व यजूज़ रफ़अहु, हाजी साहब रफ़ा को मैंने मरफू क्यों पढ़ा? रिशान, अब फिर थप्पड़ लगाओ इसको। नहीं फाइल है इसका। हाँ तो फिर क्यों ना है फाइल का? ठीक। और जायज़ है रफ़अहु, भाई रफ़अहु की ज़मीर कहाँ जाएगी? तो हद्दिसो, तो हद्दिसो को रफ़ा देना। फ़यकूनो इम्मा अत्फ़न अला तातीना, फिर या तो ये तो हद्दिसो अत्फ़ होगा तातीना पर, और या तो शाह साहब कौन सी हो गई? हाँ हसन, तुम अत्फ़ लफ्ज़ बर लफ्ज़। फ़यकूनो कुल्लु मिनहुमा दाखिलन अलैहि हर्फ़ नफ़ी, तो जब रफ़ा दे के पढ़ेंगे तो फिर गोया कि तातीना पे भी मा दाखिल है, तो हद्दिसो पे भी मा दाखिल है, यानी न आना होता है न बोलना होता है। औ अलल क़त्अ, या तो हद्दिसो को हम रफ़ा पढ़ेंगे लेकिन बिना बर अतफ़ नहीं, अतफ़ से काट कर का मतलब क्या है? यानी इससे पहले कोई मुब्तदा वगैरह तकदीर में रखेंगे। फ़यकूनो मूजबन, फ़यकूनुल तो हद्दिस, फिर तो हद्दिस मनफी नहीं होगा, ये मुस्बत। पहले वाला जो है क्या है वो मनफी होगा, ये जो है क्या है वो मनफी, ये मुस्बत होगा। वह ज़ालिक वाज़िह, कहते ये कैसे हो सकता है कि पहला जुमला मनफी और दूसरा मुस्बत? कहते इसमें कोई ज़रूरी तो नहीं कि दोनों एक ही हुक्म में हों। फिर नहवे जैसे मा तातीना फ़तजहलो अमरना, तुम हमारे पास नहीं आते हो, फिर हमारी बातों से भी जाहिल रहते हो, यही होगा ना।
یہی ہے کہ تم جاہل نہیں رہتے، کیا کہو گے؟ ہاں جاہل رہو گے. تو پہلا نفی ہے لیکن دوسرا نفی نہیں، کیونکہ دونوں جملے ایک دوسرے کے ساتھ عطف وغیرہ نہیں ہیں. یا دوسری مثال، وَلَمْ تَقْرَأْ تم پڑھتے نہیں ہو، وَتَنْسَى پھر کیا کہو گے؟ نہیں بھولتے یا بھولتے ہو؟ بولتے ہو. تم مطالعہ نہیں کرتے ہو، پورا دن دماغ گھومتا ہے، کہاں کہ مجلس ملے گی، کہاں حلیم ملے گا، کہاں بریانی ملے گی، کہاں سیب ملے گا، وَتَنْسَى پھر بھول جاتے ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر دو جملوں میں سے پہلے پر حرف نفی ہو تو دوسرا بھی منفی ہو. لأن المراد اثبات جہلہ ونسیانہ، اس لیے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہم پہلے جملے کی نفی کرتے ہیں، دوسرے کو ثابت کرتے ہیں. جہل کو بھی ثابت کرتے ہیں، نسیان کو بھی ثابت کرتے ہیں. اب جہل ہی اور نسیان ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تعتینہ کے فاعل کی طرف اور تکرہ کے فاعل کی طرف. ٹھیک. وَلِأَنَّهُ لَوْ عُطِفَ لَجُزِمَ تَنْسَى، اور دوسری دلیل یہ کہ اگر عطف ہوتا پھر تنسا نہیں ہوتا، تنسا ہوتا، آخر سے تو بھائی حرف علت حذف ہو جاتی. وَأَمَّا إِجَازَتُهُمْ ذَلِكَ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ فَمُشْكِلَةٌ، کہتے ہیں یہاں تو انہوں نے اجازت دے دی کہ پہلا امر مثبت ہے اور دوسرا پہلا منفی ہے دوسرا مثبت، لیکن پہلی مثال میں مشکل ہے. بھائی جب وہ آئے گا نہیں تو بولے گا کیسے؟ وہاں پر پہلا نفی ہے تو دوسرا بھی منفی ہوگا. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آؤں نہیں؟ موبائل پر بات کرنا یہ بھی آنے کے حکم میں ہے، یعنی موبائل بھی استعمال نہ کروں، آؤں بھی نہیں، پھر کیسے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا؟ وہاں پر پہلا نفی ہو دوسرا اس بات یہ مشکل ہے. باقی نیچے والی دونوں مثالوں میں تو بالکل یہ صحیح ہے. لأن الحدیث لا يمکن مع عدم الاتیان، اس لیے کہ بولنا نہ آنے کی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے. وقد یوجہ قولہم، پھر کبھی کبھی لوگ توجیح کرتے ہیں عربوں کے قول کی، بأن یکن معنی ہو کہ بھائی اس تکلمنا یا تحدثنا کی توجیح یوں ہوگی، ما تأتینا فی المستقبل، بھائی جمعے کو تو تم نہیں آؤ گے، فانت تحدثنا الان، تو ابھی ابھی تو ہمارے ساتھ باتیں کرتے جاؤ نا. یعنی آنے کی جو نفی ہے وہ حال کی نفی نہیں ہے، وہ مستقبل والے آنے کی نفی ہے اور بولنا بھی ہے. مثلا جیسے آج کل کے پاگل لوگ جو ہوتے ہیں نا، کل تو تمہیں باپ اجازت نہیں دے گا یونیورسٹی آنے کی، آج تو باتیں کر لیں، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں ٹھیک، تو کل نہیں آؤ گے، آج باتیں کر لیتے ہیں. تو اگر زمانہ تبدیل ہو پھر ہو سکتا ہے کہ اتیان کی نفی ہو، بولنا ثابت ہو، لیکن زمانہ ایک ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. اے وزن ان ذالک، ابھی بات کر لو، کس کے عوض؟ کل والے کے عوض. کل بات نہیں ہوگی تو آج بات کر. وَلِلْإِسْتِئْنَافِ وَجْهٌ آخر، اچھا جی، کہتے ہیں تو حدثہ کو آپ وہ جملے مستانفہ مانیں، ما قبل پر عطف نہیں کریں، اس کے لیے ایک اور وجہ بھی ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ ان یکون علی معنی سببیت، ان یکون الاستئناف، ہم استئناف مانیں گے سببیت کی معنی پر. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، وہ انتفاع ثانی لے انتفاع الاول، ہم کہیں گے دوسرا ختم ہوتا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ پہلا بھی ختم ہو گیا، یعنی پہلا سبب ہوتا ہے دوسرے کے ختم ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر تمہیں بیٹا ہو تو اس کا ختنہ کراؤ، اب اگر بیٹا نہیں ہوگا تو ختنہ بھی نہیں ہوگا. وَهُوَ أَحَدُ وَجْهِ النَّصْبِ، وَهُوَ یعنی یہ جو سببیت والی توجیہ ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم دوسرے کو نصب پڑھ رہے ہیں. وَهُوَ قَلِيلٌ، کہتے ہیں یہ توجیہ کرنا جو ہے سببیت والی یہ قلیل ہے. وَعَلَيْهِ قَوْلُ مُوَيْلِكَ الْمَذْمُومِ، علیہ اسی توجیہ کے مطابق قول ہے کس کا؟ اب مالک کی پھر انہوں نے جو تصغیر بنا دی. ٹھیک ہے، المذموم زال کے ساتھ ہوتا تو مذمت کی معنی میں ہوتا ہے، یہ زے کے ساتھ ہے تو اس کی معنی کچھ اور ہوگی. فلقد ترکت صبیۃ مرحومہ، اوئے ہوئے، بیوی کے جو ہے نا جناب جدائی میں شاعر رو رہا ہے، یہاں کوئی بری معنی نہیں ہے. تو چھوٹی بچی کو چھوڑ کر چلی گئی. ٹھیک ہے، مرحومتاً وہ بچی جو قابل رحم تھی. لم تدر ما جزع علیک، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تمہارا رونا تجھ پر رونا کیسا ہے. فتجزع، اگر تمہیں پتہ ہوتا تجھ پر رونے کا بھی کیا اثر ہے تو خود تو بھی رو پڑتی. ٹھیک ہے، تو اب شاہد مثال بیٹا ہماری کس میں ہے کہ تمہیں رونے کا علم نہیں
یہ سبب ہے اس لیے تو بھی نہیں روتی، ٹھیک ہے؟ تو تجزع کو آپ نے منصوب پڑھ دیا۔ لو عرفت، عرفت نہیں پڑھنا، لو عرفت جزع لجزعت، اگر تو رونے پیٹنے کو سمجھتی تو بھی روتی پیٹتی۔ وَلَكِنَّهَا لَمْ تَعْرِفْهُ، ٹھیک ہے، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَلَمْ تَجْزَ، اب یہاں پر تعریف کر دیا، تعریفین کہتا تو بہتر تھا، ٹھیک ہے، یا تعریفی ہے، لیکن تو اس دکھ کو نہیں جانتی، نتیجے میں تو روتی بھی نہیں ہے، بس تمہارا نہ جاننا سبب ہے نہ رونے کا۔ تنبیہ، لا تأکل سمکن وتشرب لبنا، مچھلی نہیں کھاؤ اور دودھ نہیں پیو، یہ ترجمہ کریں گے، یا واو بمنما، یعنی دودھ کے ساتھ مچھلی نہیں کھاؤ۔ فرماتے ہیں اب یہاں پر شاہد مثل ہمارے کس میں، ان جزمت، تأکل تو ویسے بھی مجزوم ہوگا کیونکہ لا نہیں اس پر لگی ہوئی ہے، اگر تشرب کو تم جزم دیتے ہو فالعطف علی لفظ، پھر تو تشرب کو آپ نے تأکل پر عطف کیا ہے، والنہی عن کل منہما، پھر نہیں ان دونوں سے ہو جائے گی، یعنی نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ وَإِن نَصَبْتَ، اور اگر تم تشرب کہتے ہو فالعطف عند البصریین علی المعنی، بصرے والوں کے مطابق پھر یہ جو ہے کہ عطف توہم ہے، یعنی ہم خیال کرتے ہیں کہ تأکل سے پہلے کوئی ان وغیرہ تقدیر میں ہے، اس نے تأکل کو نصب دیا ہے، نتیجے میں اس کے معطوف کو بھی نصب دیا جائے گا۔ پھر معنی کیا ہوگی، وَالنَّهْيُ عِنْدَ الْجَمِيعِ عَنِ الْجَمْعِ، بصرے والے ہوں یا غیر بصرے والا ہوں، ان تمام کے نزدیک اس جملے کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ان دونوں کو جمع نہیں کرو، مچھلی کھانے کو اور دودھ پینے کو جمع نہیں کرو۔ اے لا یکن منک اکل سمکن مع شرب لبن، یعنی تمہاری طرف سے مچھلی کا کھانا دودھ کے پینے کے ساتھ نہ ہو۔ وَإِن رَفَعْتَ، اور اگر تم تشربو پڑھتے ہو، فالمشہور انہ نہی عن الاول واباحۃ للثانی، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے سے نہیں ہے، دوسرے جملے کا پہلے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو دوسرا مباح ہے، یعنی مچھلی نہیں کھاؤ، دودھ پینا تمہارے لیے مباح ہے۔ وَأَنَّ الْمَعْنَى، پھر معنی کیا ہوگی، وَلَكَ شُرْبُ لَبَن، یعنی مچھلی کھانے سے نہیں ہے، دودھ پینے کی اجازت ہے۔ وَتَوْجِيهُ أَنَّهُ مُسْتَأْنَفُ، اور پھر توجیہ کی جائے گی کہ یہ تشرب جو ہے کہ یہ مستأنف ہے، ما قبل پر عطف نہیں ہے۔ فَلَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ حرف النہی، جب یہ مستأنفہ ہے تو اس پر حرف نہیں متوجہ بمعنی لم يدخل، حرف نہیں داخل نہیں ہوگی، جب حرف نہیں داخل نہیں ہوگی تو پینے سے نہیں روکا نہیں گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔